خیر جی آگے بڑھتے اور آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں انتظامیہ نے دہندگان سے وصولی کے لیے، یعنی کہ وہ لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، ڈیفالٹرز ہیں، ان سے ٹیکس ریکور کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ کار نکالا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ٹرانسجینڈر سوسائٹی سے انہوں نے خواجہ سراؤں کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ بالکل جی، یہ بھی معاشرے کے مفید شہری ہیں اور سپریم کورٹ کی جانب سے ڈائریکشنز بھی ہیں کہ ان کو جابز وغیرہ دی جائیں۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے کہ ریکوری مہم کا ان کو حصہ بنایا گیا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ گھر گھر جا کر پراپرٹی ٹیکس وصول بھی کر رہے ہیں بلکہ نوٹسز بھی دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں پر جا کر آواز لگاتے ہوں گے تو محلے والے سوچتے ہوں گے کہ بہتر زیادہ یہی ہے کہ ہم ٹیکس ادا کر دیں۔ بڑا زبردست طریقہ جناب یہ نیم اینڈ شیم کرنے کا۔ اچھا، جو خواجہ سرائے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ شادیوں کا سیزن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے اور انہیں باعزت روزگار کا موقع فراہم کیا گیا ہے، جس پر وہ کافی زیادہ خوش ہے۔ تو کیا کہنا ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آج ہم ایچ بلاک میں گئے تھے نا، ہر والے لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے جو ہے ہمیں باعزت روزگار فراہم کیا۔ اور جی اسی حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کے ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو ٹیکس وصولی کا طریقہ کار ہے، یہ اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور عمل درآمد میں کیا کوئی مشکلات ہیں؟ جی محمد آصف صاحب، آپ ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے، اور ہم 13 مختلف قسم کے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں۔ ان میں ایک پراپرٹی ٹیکس بھی ہے، جس میں ہمیں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 1700 ایسے چھوٹے یونٹ تھے جہاں پہ مرد حضرات اویلیبل نہیں تھے، زیادہ تر گھر تھے۔ جب بھی ہم نوٹسز سرو کرنے جاتے یا جو ہمارے پاس کورس میئرز ہیں، کوئی وارنٹ گرفتاری یا جیسے ہم پراپرٹی سیل کر کے اسے کرک اور نیلام کر کے ٹیکس لیتے ہیں، تو وہاں پہ مرد اویلیبل نہیں تھے، یا تو خواتین سے ہمارا واسطہ پڑتا یا وہاں پہ بچے ہوتے تھے جن کو نہ تو ہم اٹیچ کر سکتے تھے اور نہ ہم انہیں اریسٹ کر سکتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اس سوچ میں پڑا تھا کہ اب اس کا وے آؤٹ کیا نکالے۔ اتوار والے دن ہمارا جنرل ہولڈ اپ تھا، وہاں میں جب ان کی چیکنگ کے لیے گیا ہوں تو جو سنگم پل ہے جہاں پہ چاروں صوبوں کی ٹریفک اکٹھی ہوتی ہے، وہاں پہ 3 خواجہ سرا مجھے نظر آئے جو بھیک مانگ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً یہ آئیڈیا یا کہ کیوں نہ انہیں یوز کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ انہیں روزگار مل جائے گا، دوسرا ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائے گا کہ ڈسٹرکٹ آفیسر کا کیا رد عمل تھا؟ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ افسر کو فون کیا کہ یہ میں آپ کے پاس دفتر بھیج رہا ہوں، انہیں کام دیں، انہیں لسٹیں دیں، اور ساتھ ایک کانسٹیبل دے جو انہیں ایسے یونٹس پہ لے جائے جو ڈیفالٹ میں ہے۔ تھوڑی دیر میں میرے ڈسٹرکٹ افسر کا مجھے فون آیا کہ سر اس میں ہمارا بڑی بے عزتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ مین وائل میں اپنے واٹس ایپ گروپ پہ ان کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کر چکا تھا جس کا کیپشن یہ تھا کہ ایکسائز ٹیکسیشن پنجاب ٹیکس ریکوری سے باعزت روزگار فراہمی تک۔ مین وائل مجھے میرے دوستوں کے میسیجز اور فون آنے شروع ہو گیا کہ یار آپ ڈویژنل افسر ہو، اس میں ہماری بے عزتی ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو۔ جب میں نے اس صورتحال کو دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے، کیا ایک باعزت روزگار ان کا حق نہیں ہے، کیا سوسائٹی میں جو انہیں تضحیک اور سیکچول ہراسمنٹ کا، پیٹ کی خاطر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا ان سے چھٹکارا سوسائٹی کیا انہیں اس سے چھٹکارے میں مدد نہیں دے سکتی۔ تو جب میں نے یہ سوچا تو انسانیت، درد دل اور کسی کے روزگار کا وسیلہ بننا میرے ذہن میں کلک کر گیا، اور میں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا کہ اب جو بھی ہو میں یہ کام ضرور کروں گا۔ تو آصف صاحب اب تک کی آئیڈیا تو آپ کی جانب سے آ گیا، عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اب تک ریکوری کتنی ہوئی، رسپانس کیسا آیا؟ خواجہ سراؤں سے ٹیکس وصولی میں مجھے 61 یونٹس میں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، جس کے لیے انہیں پراپر معقول معاوضہ دیا گیا۔ لیکن جو میسج گیا ہے اس سے والنٹیرلی جو ٹیکس کمپلائنس ہے یعنی جو ٹیکس ادائیگی کی والنٹیرلی ریشو ہے وہ مینی فولڈ بڑھی ہے، 100 ٹائمز بڑھی ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں جو ان کو مطلب کسی بھی انداز سے ویٹیج دینے پہ قائل نہیں تھے، انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ اگر یہ ہمارے دروازے پہ آئے اور انہوں نے ٹیکس کے لیے آواز لگائی تو محلے دار اکٹھے ہو جائیں گے اور ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے 3 یا 4 دن میں آبزرو کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی مفید طریقہ تھا، اور اس میں میرے ڈی جی ایکسائز کا بھی موقف میڈیا لے چکا ہے. انہوں نے میرے اس انیشیٹو کو، میرے اس کام کو سراہا ہے. چلے تو آصف صاحب بڑی کہ ایٹ لیسٹ محلے داروں نے یہ تھوڑی بہت بےزتی محسوس تو کی کہ بھائی دیکھیں اگر یہ خواجہ سر آئیں گے ہمارا نام لے کے پکاریں گے، نوٹس دیں گے تو کتنی ہماری بےزتی ہوگی پورے علاقے میں. اچھا بتائے گا اب تک کتنے خواجہ سراؤں کو بھرتی کیا گیا ہے اور کیا بھرتی کرنے کا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ میرا ایکچولی جو ٹارگیٹ تھا وہ تقریباً ڈی جی ہاں ڈی کے جتنے بھی خواجہ سرائے ہیں، چونکہ میرے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں تھا، یہ بھی اچانک مجھے سنگم چوک پہ ملے اور وہاں پہ میری ان سے بات ہوئی. بات بھی کوئی لمبی نہیں، 2-3 منٹ کی بات تھی. انہیں بھی سمجھ آ گئی، مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ میرا جو مسئلہ تھا، جو ہارڈ کیسز تھے جہاں سے ریکوری نہیں آ رہی تھی، تو میرا بھی مسئلہ حل ہوگا. گویا یہ 2 وے ٹریفک تھی. انہیں عارضی روزگار مل رہا تھا اور مجھے میرے مسئلے کا حل مل رہا تھا. تو ابتدائی طور پہ 3 خواجہ 7 کا میرا ٹارگٹ تھا. انہیں بھی میں نے تینوں کو 3 میرے سے انگیج ہوئے. باقی 4 کا میں نے انہیں ٹاسک دیا تھا کہ آپ 4 کو اور لے کے آئیے. شکریہ جی محمد آصف صاحب. چلیے تو اچھی بات ہوگی کہ ٹیکس بھی ریکور ہو گیا اور جو ہماری ٹرانسجینڈر سوسائٹی جو بہت عرصے سے نیگلیکٹ ہو رہی تھی ان کو بھی کہیں نہ کہیں روزگار کمانے کا موقع مل گیا. جی بالکل، اور دیگر شہروں میں بھی اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے یہ پہلے لاہور میں کیا گیا. جی کیا گیا تھا اور اس کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی تھی، اور اب جو ہے وہ یہ بھی کیا گیا ہے ڈیرہ غازی خان میں بھی. تو چلیں اچھا انیشیٹو ہے. ایک ہم نے یہ بھی خبر شامل کی تھی کہ جس طرح سے ان کے وہ لگا دیے گئے تھے، بینرز لگا دیے گئے تھے، ان کے نام آویزاں کر دیے گئے تھے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی جانب سے. تو بہت سے آئیڈیاز ہیں ٹیکس وصولی کے حوالے سے.